الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، ہمارا ایک سلسلہ اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ۔ اسلام کیا کہتا ہے، قادیانیت کیا کہتی ہے، اسلام نے کیا ثابت کیا ہے اور قادیانیت نے اس باب میں کیا موشگافیاں کی ہیں۔ امت مسلمہ اپنے عہد اول سے آج تک کیا عقیدہ رکھتی ہے، اور قادیانیت جو جدت پسند ہے، نئی چیز، اس نے کیا کیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہم نے عقائد میں، علم کے باب میں، نظریات میں اور کئی امور میں تقابل کیا۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ اسلام حیات عیسیٰ کے بارے میں کیا مقرر کرتا ہے اپنے ابنائے ملت کے لیے کہ وہ کیا عقیدہ رکھیں، اور قادیانیت کیا کہتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس باب میں اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، اور عیسیٰ ان پہ قیامت کو گواہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، یہ سورہ نساء کی 159 آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت محدث دہلوی شاہ ولی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ ضرور آنے والا ہے جو قیامت کے قریب ہوگا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور عیسیٰ جن لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو ان پہ ایمان لائیں گے، ان کے لیے روز قیامت گواہی دیں گے۔ اسی طرح آپ کو علم ہے کہ جب اللہ نے بعض کفار بنی اسرائیل پہ اپنے غضب کا اظہار کیا، لعنت بھیجی، اللہ کی رحمت سے دوری کی خبر دی، تو کیا سبب بیان کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ ان کفار بنی اسرائیل کی اللہ کی رحمت سے دوری اس سبب میں سے تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے تشبیہ بنا دی گئی، اور یقیناً جنہوں نے اس باب میں اختلاف کیا، ایک اللہ کی خبر ہے اور ایک ان کی بناوٹی باتیں ہیں، لفی شک من، وہ اس باب میں شک میں ہیں، ان کے پاس علم نہیں، صرف گمان کی پیروی ہے، خیال کی پیروی ہے، واہی ایک نظریہ ہے۔ وما قتلوہ یقیناً، یقینی طور پہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع فرمایا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی ہیں غالب،
انتہائی حکمت والے۔ یہ آیت 157 اور 58 ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، سمجھیں، ابنائے قادیانیت بھی سمجھیں اور ہمارے دائی حضرات بھی سمجھیں، اور اس باب میں گفتگو کرنے والے بھی سیکھیں اس بات کو کہ ان پہ اللہ کے غضب کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے عیسیٰ کو مرا ہوا کہا۔ عیسیٰ کو فوت شدہ کہنا پہلے ان کے نازل ہونے سے یہ اتنا اللہ کے لیے غضبناک عقیدہ ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے کہ وہ اللہ جو ان کی زندگی چاہتے، جو ان کی حیات چاہتے، جنہوں نے ان کو بچانے کے لیے ان کی توفی فرمائی اور توفی رفع، تو کیسے کوئی ان کو کہے کہ ہم نے انہیں مار دیا؟ یہ ہے اصل سبب۔ پھر ان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ تو قیامت کا علم ہے۔ بعض روایات میں ہے لعلم، علامت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مؤکد طور پہ ان کے نزول کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مسیح موعود وہ ہیں جو نازل ہوں گے۔ کہاں سے نازل ہوں گے؟ جس طرف اللہ نے ان کا رفع فرمایا۔ اور پھر حضرت ابن عباس نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أي خروج عیسیٰ قبل یوم القیامہ، حضرت عیسیٰ کا خروج، ان کا ظاہر ہونا، ان کا تشریف لانا، ان کی تشریف آوری، یہی ابن کثیر اور ابن جریر نے ذکر کیا۔ لہذا اس باب میں شک کرنا اور اس باب میں امت کی راہ سے ہٹ جانا صرف اور صرف گمراہی اور ظلمت ہے۔ اب ان دلائل کے بعد ہماری گزارش ہے ہر اس شخص کو جو اس باب میں شک کرتا ہے کہ وہ اللہ کا یہ ارشاد سنے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو اور اس باب میں شک نہ کرو۔ یہ تو قرآن حد۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ ساتھ بیان قرآن، سنت خیر الانام، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جسے صحابہ نقل فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ ینزل عیسی ابن مریم الی الارض، زمین پہ اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ مسیح موعود وہ نہیں ہے جو قادیان میں پیدا ہو اور پھر دعویٰ کر لے معاذ اللہ، فیتزوج، شادی کریں گے، ویولد لہ، اولاد بھی ہوگی، ویمکث 45 سنۃ، 45 سال رہیں گے زمین میں، ثم یموت، پھر فوت ہوں گے، فیدفن معی فی قبری، پھر وہ میری قبر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح حضرت حسن فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن کو؟ للیہود، یہود کو، جو مدعی تھے کہ ہمارے بڑوں نے ان کو قتل کیا، یعنی جو حضور کے زمانے کے یہود ہیں وہ تو عیسیٰ کے قاتل نہیں تھے مگر ان کے بڑے ہی تھے جو مدعی تھے قتل کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، اور وہ تمہاری طرف آنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے پہلے۔ یہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ فتح البیان میں ہے وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ
ما تضمنہ الحدیث المتواتر، امت کا متواتر حدیث جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کی حیات اور نزول کے بارے میں وارد ہیں متواتر حدیث، ان کی روشنی میں امت کا اجماع ہوا کہ ان عیسیٰ فی السماء حی، وہ آسمان میں زندہ ہیں، وَإِنَّهُ يَنزِلُ فِي آخر الزمان، اور وہ آخری زمانے میں اترے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کھلی آیات بینات قرآن کریم کی اور واضح احادیث نبویہ، انہی کی روشنی میں امت مسلمہ اپنے دور اول سے آج تک اس بات پہ اس کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ اب اسی باب میں ایک طرف اسلام ہے، اب دوسری طرف قادیانی کو سنیں وہ کیا کہتی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 39، خزائن روحانیہ 22 جلد صفحہ 620، وہ یہ کہتے ہیں فَمِن سُوءِ الْأَدَبِ أَن يُقَالَ أَنَّ عِيسَى مَا مَاتَ إِنْ هُوَ إِلَّا شِرْكٌ عَظِيمٌ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ۔ اب آپ دیکھیں عربی عبارت ہے کہ یہ سوء ادب ہے کہ کوئی کہے کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، اور یہ شرک عظیم ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو 52 سال کی عمر تک مرزا صاحب اسی شرکی عقیدے پر رہے۔ پھر آگے ہے کلا بل ہوا میتن، بلکہ وہ مردہ ہیں، ولا يعود الى الدنیا الى یوم یبعثون، یوم قیامت سے پہلے پھر وہ نہیں آئیں گے اس دنیا میں۔ اور جو اس کے خلاف کہتا ہے من الذین هم بالقرآن یکفرون، وہ قرآن کے منکر ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور صفحہ نمبر 667 جلد 22 میں ہے ولا شک ان حیات عیسیٰ وعقیدۃ نزولہ باب من ابواب الاضلال۔ اب آپ دیکھیں، جو ہدایت کا راستہ تھا، جو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی بات تھی، قادیانی تو اسے کہتی ہے یہ گمراہی کا دروازہ ہے۔ ولا يتوقع منہ الا انواع الوبال، ایسے عقیدہ رکھنے سے کئی قسم کے وبال امت پہ آئیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قادیانیت بالکل اسلام کے برخلاف کہہ رہی ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں۔ ایک اردو حوالہ بھی سن لیں۔ اور در حقیقت صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ سچے عاشق تھے۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ 35۔ اور ان کو کسی طرح یہ بات گوارا نہ تھی کہ عیسیٰ جس کا وجود شرک عظیم کی جڑ قرار دیا گیا ہے زندہ ہو اور آپ فوت ہو جائیں۔ یہ خود ہی ضد بنا لی صحابہ اور حیات عیسیٰ کے مابین۔ یہ ہے اصل دجل مرزا صاحب کا، کہ وہ بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں مکس کر کے کہ جیسے اسلام کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ پھر دافع البلا صفحہ 15، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 335 میں اس جگہ مولوی احمد حسن امروہی، یہ بھی اس میں ساتھی تھے مرزا صاحب کو، کہ ہمارے مقابلے کے لیے خوب موقع مل گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے مشرکانہ عقیدہ، یعنی حیات عیسیٰ کا عقیدہ مشرکانہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کی حمایت میں کہ تاکہ کسی طرح مسیح ابن مریم کو موت سے بچا لیں۔ اب آپ زبردستی ان کو اجل سے پہلے موت دیں، یہ کفر ہے، یہ مخالفت ہے اللہ اور رسول کی؟ یا کوئی شخص یہ کہے کہ ان کو اجل سے پہلے موت نہیں آ سکتی، کسی کو بھی نہیں آ سکتی؟ لکل اجل،
ہر ایک کی اجل ہے. لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی اس سے پہلے پیچھے نہیں ہو سکتا. اسی طرح ازالۃ الاوہام میں منظوم کلام سنیے. ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، کیوں تمہیں انکار پر اصرار ہے. اللہ اکبر. ہے یہ دین یا سیرت کفار ہے، کیوں بنایا ابن مریم کو خدا. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی بات کو کہنا اور ماننا، جنہیں اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے پاس بیٹھایا اور یہ کہا امت کے صحابہ نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے اور سب مفسرین المحدثین نے کہ انہ حی فی السماء، کہ وہ آسمان میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں کیوں بنایا ابن مریم کو خدا، سنت اللہ سے وہ کیوں باہر رہا. یعنی اس کا استثناء اللہ نے کیا ہے. تو اللہ سے پوچھو، اللہ پہ اعتراض کرو کہ کیوں اللہ نے اس کو اٹھایا اپنی طرف. مر گئے سب پر، وہ مرنے سے بچا. یعنی یہ کیا بات ہے کہ سب مر گئے اور وہ بچ گیا. اب تلک آئی نہیں اس پر فنا. مولوی صاحب یہی توحید ہے، سچ کہو کس دیو کی تقلید ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب اور قادیانیت ہر باب میں امت مسلمہ سے علیحدہ ایک موقف رکھتی ہے. یہ ایک ہمارا سلسلہ الحمدللہ انتہائی مفید ہے، قادیانی حضرات کے لیے بھی، مربیان کرام کو سمجھنے کے لیے بھی، اور ہمارے داعیان کو اس نحلہ اور اس گروہ اور اس طائفہ کی گمراہی کو بیان کرنے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حق پہ استقامت اور ابنائے قادیانیت کو حق تک رسائی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.